جو پچھلے جمعے ہماری گفتگو کا عنوان تھا وہ میں نے آیہ مقدسہ جو پڑھی تھی وہ آج بھی وہی پڑھی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ کسی دوسرے کے خلاف سازش کرتے ہیں اللہ انہیں انہی کی سازشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ جو دوسرے کے خلاف ان کی پلاننگز ہوتی ہیں اللہ انہیں انہی کی چالوں میں پھنسا دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت بھی ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ باتوں کی حد تک میں بھی آپ سے کہوں، آپ بھی سنتے رہیں، لیکن مسجد سے باہر نکلتے ہی ہم ساری چیزیں بھول جائیں تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ہمارے کچھ تو احباب ایسے ہیں کہ جو مساجد میں جمعے کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں چونکہ اور ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، وہ یہاں تک ہی جمعے کو محدود رکھتے ہیں، چونکہ ان کے نزدیک علماء کی حیثیت جو ہے وہ انتہائی وہ کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک ٹوٹل پورا کرنے کے لیے کہ آج جمعہ ہے، باپ دادا سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ مسجد میں غسل کر کے بندہ جاتا ہے اور اجتماع میں بیٹھتا ہے، سن کر گھر کو آ جانا۔ لیکن اگر ہم میں سے ہر شخص یہ ارادہ کیا کرے کہ آج کے اس افراتفری کے دور میں، اس زمانے میں ہمیں جہاں پر کتاب کھولنے کا موقع نہیں ملتا، ہمیں جہاں پر مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو اس چیز کو غنیمت سمجھیں کہ ہم نے احادیث کی بڑی بڑی کتب تو نہیں دیکھی، ہم نے تو سوشل میڈیا ہی دیکھا ہے۔ تو ہم انتظار کریں کہ اے باری لم یزل، ہفتے میں ایک دن جمعۃ المبارک تو ہمیں عطا فرما رہا ہے، اس دن ہم جلدی جائیں گے، وہاں جا کر علامہ صاحب سے اللہ اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتیں سیکھیں گے۔ مجھے بتائیں، جمعے کے علاوہ کوئی ایسا معاملات ہے آپ کی زندگی میں، کوئی ایسے معاملات ہیں؟ یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں تو 90% طبقہ ایسا ہے کہ جو دین وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، نہ احادیث کی طرف جاتا ہے، نہ سیرت کی کتب پڑھتا ہے، نہ تاریخ کی طرف جاتا ہے۔ معاملات زندگی میں اتنا جکڑا ہوا ہے، اور پھر جب بھی وہ اپنے قول و فعل میں کریکٹر وائز جب وہ کوئی چیز پیش کرتا ہے تو انتہائی تضاد ہوتا ہے اس میں، اس لیے کہ اس نے نہ ہی دین سیکھنے کی کوشش کی ہے، نہ ہی دین پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور نہ ہی اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس نیت کے ساتھ اپنے گھروں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہاں جائیں گے، اللہ رسول نے جن کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں وہ ہمیں دین کی دو باتیں بتائیں گے اور پھر ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ جو میں نے آیہ مقدسہ پڑھی تھی، میں نے دوبارہ اس لیے اسی کا انتخاب کیا ہے چونکہ ہمارے پاس وقت انتہائی وہ لمیٹڈ سا وقت ہوتا ہے، اور عنوان ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے جو میں اس کی اسٹڈی کرتا ہوں وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ مزید 3 روایات کے ذریعے یا 2 روایات کے ذریعے آپ لوگوں تک مزید یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اللہ نے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ کوئی کسی کے خلاف سازش کرے، کسی کو جال میں پھنسانے کی کوشش کرے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تو میں نے ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کی وہ حرکتیں رکھی تھی، پھر میں نے دار الندوہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو جہل کی روایت رکھی تھی، آج میں جس روایت کو ابتداً بیان کرنے لگا ہوں
وہ حضرت جناب صالح علیہ السلام آپ کی قوم سمود کے حوالے سے ہے۔ اللہ کے نبی جب بھی کسی بستی میں کسی علاقے میں تشریف لاتے تو وہ قوم کو تبلیغ دین کرتے کہ تبلیغ کی طرف آؤ، اللہ کا پیغام دیتے۔ میں چونکہ ایک کیلکولیشن میں نے کی ہے، حضرت صالح علیہ السلام جس علاقے میں تشریف لائے وہ علاقہ ہجر کہلاتا ہے، اب اس کو مدائن کہتے ہیں۔ تو میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں لکھا تھا کہ 18 سے 20 مربع میل علاقہ پھیلا ہوا تھا۔ تو موجودہ کس علاقے کے برابر ہے وہ مدائن؟ تو جو ایبٹ آباد ہے نا وہ 52 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کا جو مدائن تھا وہ موجودہ جو ہمارا پاکستان کا شہر ایبٹ آباد ہے اس جتنا تھا۔ ایبٹ آباد میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں نا، یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، پھر آپ کو آگے ایک دو چیزیں بتاؤں گا کہ اتنا لاکھوں لوگ وہاں پر موجود۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے، اور جو قوم سمود ہے ذرا آپ سن لیں، اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں۔ یہ اتنے کاریگر لوگ، اتنے ہنرمند لوگ تھے، انہوں نے پہاڑوں میں پتھروں کو کاٹ کر محلات تعمیر کیے ہوئے تھے۔ یہ سخت لوگ تھے، بڑے بڑے قدوں والے، عیاش پرست لوگ تھے، اور یہ واحد قوم تھی، قوم سمود جسے کہتے ہیں۔ طوفان نوح کے بعد جس نے سب سے پہلے بتوں کی پوجا شروع کی وہ یہ قوم سمود تھی۔ اللہ کو چھوڑ کر یہ بتوں کو پوجنے لگ گئے تھے۔ یہ اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے، محلات بناتے، سرنگیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور یعنی انتہائی سخت یہ لوگ تھے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو وہاں پر بھیج دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے آپ نے تبلیغ شروع فرمائی۔ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کو تم خدا نہ مانو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ کہنے لگے لے ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں اللہ کا؟ آپ کے پاس کوئی معجزہ تو نہیں ہے، تو آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، تو اگر ہم معجزہ دکھا دیتے ہیں ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ ایک شخص اس میں سے اٹھا جس نے بعد میں حضرت صالح علیہ السلام نے جو تبلیغ کی تھی اسلام قبول کر لیا۔ اس نے ڈیمانڈ کیا رکھی؟ اس نے ڈیمانڈ یہ رکھی کہ آپ ایک اونٹنی جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کریں، اس میں یہ صفات ہونی چاہیے اونٹنی میں۔ تو اللہ کے نبی نے پھر اپنا معجزہ دکھایا۔ میں نے آپ سے اپنے درس حدیث میں بھی عرض کی تھی کہ جب معجزات ڈیمانڈز پر ہوں، یاد ہے نا آپ کو، ڈیمانڈز پر معجزات ہوں، تو اگر نبی ڈیمانڈز پر معجزہ دکھائے امت تب نہ مانے تو ڈائریکٹ عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ مکہ کے کفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی باور کرواتے تھے کہ دیکھو معجزات کی ڈیمانڈ نہ کرو، میں نے ڈیمانڈ کر دی تو عذاب آ جائے گا، ڈیمانڈ پوری کی تو عذاب آ جائے گا۔ تو بنی اسرائیل کی بڑی تعداد یہ ڈیمانڈ کرتی، پھر انہیں معجزہ دکھایا جاتا، انکار پر عذاب نازل ہو جاتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمانڈز والے معجزات نہیں کیے، ہاں البتہ معجزات دکھائے ضرور ہیں۔ کسی نے کہا نا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائے، تو حضور نے وہ معجزہ دکھایا۔ قوم سمود، ان کے ایک شخص نے جا کے ڈیمانڈ یہ کی آپ اونٹنی بنائیں، اونٹنی پیدا کریں، یہ صفات اس اونٹنی میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ پر جن پتھروں کو تراش کر وہ محلات بنا رہے تھے، حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی نا
اللہ نے ایک چٹان تھی نا، چٹان اچانک وہ پھٹی. اس چٹان کے پھٹنے کی دیر تھی کہ پتھر میں سے اللہ نے اونٹنی کو پیدا فرما دیا. وہ اتنی طاقتور، اتنی صحت مند اونٹنی تھی. اب ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، سازشیں دیکھنا ان لوگوں کی، اور اللہ نے ان کو پھر پھنسایا کیسے، اللہ کی تدبیر کیا تھی. اب اونٹنی آئی، اس نے فوراً سے بچہ جنا. بچہ جننے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کچھ احتیاطی تدابیر بتا رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا، اگر تم نے خیال نہ کیا اللہ کا عذاب نازل ہو جائے. آپ نے فرمایا بری نیت سے اونٹنی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اسے کوئی مار نہیں سکے گا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہ جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں سے چرنا چاہے، چارہ کھانا چاہے، یہ کھا سکتی ہے، کوئی منع نہیں کرے گا. باریاں مقرر کر دی. اب جو میں نے ایبٹ آباد کی مثال دی ہے نا آپ کو، پیمائش کے طور پر بتائی ہے، اتنا بڑا شہر ہو، مدائن اتنا ہے، اتنے لوگ ہوں، ایک ندی وہاں پر بہتی تھی، اونٹنی ایک دن میں سارا پانی پی جاتی تھی جتنا وہ لوگ استعمال کرتے تھے. اگلے دن اونٹنی پانی نہیں پیتی تھی. جس دن اونٹنی نے پانی پینا ہوتا، صالح علیہ السلام نے فرمایا اس دن مدائن کے لوگ پانی یہاں سے نہیں بھریں گے، سٹور کیا ہوگا لیکن یہاں سے نہیں بھریں گے، وہ اپنی ضرورتوں کا بندوبست ایک دن پہلے کر لیں، چونکہ اونٹنی نے پانی پینا ہے. پھر وہی اونٹنی دودھ دیتی تھی. ایبٹ آباد اتنا ہی اس مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا مدائن، سارے لوگ اس اونٹنی کا دودھ پیتے تھے. یہ معجزات تھے نا، اللہ نے ایک اونٹنی سارا جناب و مدائن اس کا دودھ پی رہا ہے. کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری، کچھ دن تو انہوں نے اونٹنی کو برداشت کیا. اب ان کی پلاننگ شروع ہونے لگی. اللہ نے کیا تدبیر کی وہ ذرا سننا. آپ ایک چیز میں یہ تیار جب کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اکثر جو مرد ہوتا ہے نا، اگر وہ عورت کے اشاروں پر چلتا ہے تو تباہی اور بربادی جو ہے وہ اس کا مقدر بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کرتے ہوئے کبھی بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے مشورہ نہیں کیا. صحابہ کرام میں مال غنیمت پیش کرتے ہوئے مشورے نہیں ہوئے عورتوں سے. اکثر بات کریں نا مردوں سے، وہ کہتے ہیں ہاں ہم اپنی بیگم صاحبہ سے پوچھ کے بتائیں گے تو پھر جیسا وہ کہیں گی. تو بیگم صاحبہ جیسا کہتی ہیں تو حضرت صاحب پھر پورے طریقے سے پھنس چکے ہوتے ہیں، جسے زن مرید کہا جاتا ہے. اب عورتیں اٹھی، انہوں نے کہا جا کر مردوں کو کہ تم اتنے بزدل ہو کہ ایک اونٹنی جو ہے وہ تم سے برداشت نہیں ہو رہی اور تم اسے کچھ کر بھی نہیں سکتے، اٹھو اور جاؤ اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالو. 2 مرد اس نے تیار کیے. اب اس نے جو 2 مرد تیار کیے انہوں نے کونچے کیسے کاٹی؟ انہوں نے کہا یہ اکیلے کا کام تو نہیں ہے. بیچ میں ڈر رہے تھے کہ صالح علیہ السلام نے ہمیں منع کیا ہے بری نیت سے اس کے قریب نہ جانا، اسے نقصان نہ پہنچانا. کونچے پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کونچے یہ جو ٹانگوں کے پٹھے ہوتے ہیں نا، انہیں کونچے کہا جاتا ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جو کونچے پچھلی ٹانگوں کے اوپر والا جو پٹھا تھا نا، اس کو کاٹا گیا تھا. ان 2 جو اشخاص تھے، ان کے ساتھ 7 اور بدماش جو تھے وہ بھی مل گئے. 9 کا ذکر ہے قرآن پاک میں اور احادیث میں. ان 9 بندوں نے دور سے تیر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا. جب تیر پھینکا تو وہ جا کر اس کی ٹانگوں میں لگا. اب اونٹنی جو تھی وہ گر پڑی، خون کے فوارے چھوٹ پڑے. یہ 9 کے 9 افراد عورتوں کے کہنے پر
اتنا بڑا کام کر رہے تھے. اب یہ بھاگ گئے وہاں سے. اونٹنی نے چیخ ماری جو بچہ اس نے جنم دیا تھا, تاکہ اس تک چیخ میری پہنچ جائے کہ یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے, تم سائیڈ پہ ہو جاؤ. تو روایات میں آتا ہے جو بچہ اس اونٹنی نے جنا تھا وہ ایک پہاڑ پہ چلا اور وہاں سے غائب ہو گیا. اب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جب اسے نقصان پہنچا اور وہ مر گئی, کہتے ہیں کہ اونٹنی کو ذبح کر کے تقریباً انہوں نے 40,000 گھروں میں اس کا گوشت تقسیم کیا. 40,000 گھروں میں اونٹنی کا گوشت تقسیم ہو رہا ہے, ذبح کر ڈالی. حضرت صالح علیہ السلام نے آ کر فرمایا, اے میری قوم تیار ہو جاؤ, 3 دن کے اندر اندر تم پہ عذاب نازل ہونے والا ہے. تمہیں منع کیا تھا اللہ کی نافرمانی نہ کرنا, اس کی حدوں کو نہ چھیڑنا, تم نے چھیڑا ہے. اب دیکھو کہ تمہاری تدابیر تھی, اس اللہ کی تدابیر کیا ہیں. اب قرآن حکیم میں فرمایا پہلا دن تھا, ان لوگوں کے چہرے زرد ہونا شروع ہو گئے. دوسرا دن آیا چہرے سرخ ہونا شروع ہو گئے. تیسرا دن آیا چہرے سیاہ ہو گئے. اب رات کو ان 9 افراد نے پھر پلاننگ کی کہ صبح ایسا کرتے ہیں عذاب کوئی نہیں آنا, اللہ کے نبی تو ڈراتے رہتے ہیں, تو صبح ایسے کرتے ہیں جناب صالح کو بھی ہم ان کا بھی کام تمام کر دیتے ہیں. وہ حضرت صالح علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک پہاڑ کی اوٹ میں چھپے کہ جو ہی یہ عبادت کے لیے گھر سے نکلیں گے ہم انہیں بھی قتل کر دیں گے. یہ تدبیر رات کو طے کی جا رہی ہے, یہ پلاننگ رات کو اپنے گھروں میں کی جا رہی ہے. وہ اللہ جو تدبیر چلنے لگا ہے وہ کیا تھی؟ پھر اچانک سے ایک چیخ کی آواز آئی. تیسرا دن تھا جب چہرے سیاہ ہو چکے تھے, ایک چیخ بلند ہوتی ہے, جس کے کان میں وہ چیخ پڑتی ہے اس کا دل پھٹ جاتا ہے. صبح ہوئی تو قوم سمود پوری کی پوری اللہ نے ہلاک فرما دی تھی. فرمایا میرے نبی کی نافرمانی کرتے ہو, میرے نبی کے خلاف سازشیں کرتے ہو, چالیں چلتے ہو, لو جاؤ میں نے اپنی تدبیر چل لی ہے. اور اس قوم پر اتنا عذاب آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں سال کے بعد, آج سے 1500 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ہزاروں سال بعد بھی اپنے صحابہ کو منع کیا, اس بستی میں نہ گزرنا, اس پر عذاب اللہ نے نازل کیا تھا. صبح اتنے بڑے شہر مدائن کو اللہ نے ایسے ختم کر دیا, لگتا تھا کہ 100 سال سے یہاں پر کوئی آباد ہی نہیں تھا. یہ چال ان لوگوں نے چلی تھی, وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ, جو تدبیر میرے اللہ نے اختیار کی تھی اس تدبیر کے مقابلے میں کوئی تدبیر ان کی کام نہیں آئی. یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں 23 مقامات پر حضرت صالح علیہ السلام کی اس قوم کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے, نام قوم سمود کا نام ذکر کیا گیا ہے, صرف اس وجہ سے کہ امت محمد مصطفیٰ کو جھنجھوڑ دیا جائے کہ خبردار اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف کوئی پلاننگ نہ کرنا, کوئی سازش نہ چلنا. تمہاری سازش جب ہوگی, وہ اللہ جب تدبیر اختیار کرے گا تو تم اس کا سامنا نہیں کر سکتے. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. نمرود پر میں یہ روایت سنا رہا ہوں. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں بادشاہ گزرا ہے, بابل پر حکمرانی کرتا تھا. اس کے ہاں جب اناج کم ہو جاتا, یہ طریقہ واردات دیکھیں اس بدبخت کا, کہ جب اناج کم ہوتا لوگ جاتے نا کہ بادشاہ سلامت اناج چاہیے. معیشت میں اللہ نے ان پر معیشت کا بھی عذاب نازل کیا, تو کہتے کہ بادشاہ سلامت ہمیں اناج چاہیے. یہ کہتا ہے میں کون ہوں؟ کہتے آپ بادشاہ ہیں. کہتے نہیں, میں خدا ہوں, مجھے خدا مانو. مجھے خدا مانو گے تو تب میں تمہیں اناج دوں گا.
سلطنت میں ہر شخص کلمہ پڑھے جا رہا ہے اس کا، ہر شخص کہتا ہے ہاں تو ہی ہمارا خدا ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان بیچ ڈالتے ہیں، یاد رکھیں، تھوڑے سے پیسوں کے لیے ان کا ایمان اتنا کمزور، آج کے دور کی بات، وہ دیکھتے ہیں اللہ رسول کی رضا نہیں ان کے سامنے ہوتی، وہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اب باری حضرت خلیل اللہ کی آئی، جناب خلیل اللہ نے اناج مانگا، امتحان اس پر آنے والا تھا۔ خلیل اللہ کا اناج دو، کہتے ہیں رب مانتے ہو؟ کون ہے تمہارا رب؟ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ سب سے بڑے توحیدی جناب حضرت خلیل اللہ، آپ نے فرمایا کہ جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ کہنے لگا لو بھئی یہ کوئی کام ہے؟ اس نے اپنے 2 بندے بلائے سپاہی، ایک کو چھوڑ دیا ایک کو مار دیا، کہتے یہ دیکھو یہ مارنے والا اور زندہ رکھنے والا کام تو میں بھی کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو اگر اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مغرب میں غروب کر کے دکھا، مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب وہ یہ تو نہیں کر سکا، اس نے کہا ایسا کرو، یہ جو ہے نا میرے مقابلے میں آیا ہے، اس سے سزا ملے گی۔ 1 مہینہ یا 40 دن تک اس نے اعلان کیا لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، لکڑیاں اکٹھی کر کے اس نے 1 فرلانگ 1 کلومیٹر تک اس نے وہ آگ جلائی۔ آگ جلانے کے بعد اتنی آگ تھی کہ روایات میں آتا ہے کہ اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تو وہ جل کر نیچے گر جاتا، لوگ قریب نہیں جا رہے تھے۔ اس نے کہا یہ جو توحید کا دعویٰ کر رہا ہے نا، مجھے اللہ نہیں مان رہا، اس سے میں بدلہ لوں گا۔ یہ سازش تھی نمرود کی۔ آگ کی تپش اتنی تھی کہ وہ باقاعدہ اسے ڈائریکٹلی آگ میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈائریکٹلی نہیں تپش بہت زیادہ تھی، منجنیق تیار کی غلیل نما، اس میں ڈال کے حضرت خلیل اللہ کو آگ میں پھینکا۔ یہ سازش کس کی تھی؟ نمرود کی۔ ہاتف غیبی سے آگ کو حکم آ گیا، قلنا یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور میرے ابراہیم کو سلامتی سے اپنے اندر رکھنا، سلامتی سے رکھنا۔ میں ایک نکتہ آپ کو دے کر اجازت چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس پر یہ سازش تھی، اللہ نے اسے پھنسا دیا اس میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے پہلا حکم یہ دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، وہ اتنی آگ کا کام ہوتا ہے جلانا، اتنی ٹھنڈی ہو گئی۔ عبداللہ ابن عباس حضور کے صحابی کہتے ہیں کہ اگر اللہ سلامن کا لفظ استعمال نہ کرتا، اگر اللہ سلامن کا لفظ استعمال نہ کرتا، آگ کی ٹھنڈک کی وجہ سے خلیل اللہ کا انتقال بھی ہو جاتا، اتنی ٹھنڈی۔ لیکن اللہ نے کہا ٹھنڈی تو ہو جا لیکن سلاما، میرے ابراہیم کو سلامتی سے بھی رکھنا۔ ان کے لیے اللہ نے آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ زمانے والوں کو بتایا تم اپنی سازشیں کرتے رہو، جب ہم اپنی تدبیر چلتے ہیں تو تمہاری سازشیں ہمارے آگے کام نہیں آتی۔ پھر اللہ نے اس قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا، اتنے مچھر تھے کہ سورج نظر نہیں آتا تھا، اور ایک لنگڑے مچھر کو اسی نمرود کے ناک میں ڈالا جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور وہ اسے ڈنگ مارتا تھا، اور سپاہی اس کے سر میں جوتا مارتے تھے تو آرام آ جاتا تھا۔ یہ ایسا خدا ان کا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ وحدہ لم یزل کی جو وحدانیت ہے، جو توحید ہے، صحیح معنوں میں اس کا اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔